بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کچھ دن پہلے جب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے درمیان ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا تو دونوں طرف سے بہت اچھی باتیں کی گئیں اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت تحریک انصاف کے بہت سے جو رہنما ہیں انہوں نے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ ان مذاکرات کا بڑا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن مذاکرات کے صرف 2 راؤنڈ ہوئے اور اب تیسرا راؤنڈ ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے سے قبل جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ یہ ملاقات نہ کل ہو سکی نہ ہی آج ہوئی ہے، اور آج جو پریس کانفرنس کی ہے تحریک انصاف کی قیادت نے، اس کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لاک میں مزید شدت آ گئی ہے، اور وفاقی وزیر جناب خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ پہلے ذرا سنیں کہ جو آج تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا وہ کیا ہے۔ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے، آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا، اس پہ ہم نے حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے، اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے۔ تو جو حکومت کی طرف سے ایک رد عمل آیا ہے وہ جناب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا ہے۔ انہوں نے عادل شاہ زیب صاحب کے پروگرام میں کیا کہا، ذرا وہ سن لیں۔ جو کل بانی پی ٹی آئی سے منسوب، عمران خان صاحب سے منسوب جو ٹویٹ سامنے آئے ہیں، ان میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی۔ یہ مذاکرات جو ہیں، دیکھیں جب مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی زبان جو ہے وہ جس فریق سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں ان کے متعلق ہی آپ یہ زبان استعمال کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کی سنسیریٹی جو ہے وہ یکسر جو ہے موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ خواجہ آصف صاحب نے عمران خان کی جس حوالہ دیا ہے، پورا ایک آرٹیکل ہے تو وہ تو میں پورا نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس میں ایک تو انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ترسیلات زر ہیں وہ بھیجنا پاکستان بند کر دیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جمہوریت کی آڑ میں پاکستان میں مارشل لا نافذ ہے، فسطائی حربوں کی انہوں نے بات کی ہے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ القدر ٹرسٹ کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں یہ فیصلہ فوری طور پہ جاری کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں نواز شریف اور زرداری کی طرح این آر او نہیں لوں گا اور عدالتوں سے اپنے کیس ختم کرواؤں گا، اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں میڈیا پر تو حکومت اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے خلاف بہت سخت باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب قومی اسمبلی یا سینٹ کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ ایشوز پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ مثلا پچھلے دنوں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں جب چیئرمین پی ٹی اے ہیں ان کے سامنے بہت سے سوالات رکھے گئے، نہ صرف حکومت کی طرف سے بلکہ اپوزیشن کی طرف سے، اور ان کو باقاعدہ گرل کیا گیا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کیوں سلو ہے۔ اسی طرح کل جو ہے وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں جو بچے ہیں ان کے خلاف جو جرائم ہیں ان کو روکنے کے لیے ایک بل جو مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار صاحبہ نے پیش کیا تھا، اس کا مسودہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے منظور کر لیا ود دی سپورٹ آف پاکستان تحریک انصاف، اور حکومت اور اپوزیشن اس پہ اکٹھی نظر آ رہی تھی۔ تو اگر یہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں تعاون کر سکتے ہیں تو یہ میڈیا پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ تو ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں محترمہ نوشین افتخار صاحبہ، اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس میں تحریک انصاف نے ان کی سپورٹ کی، اسی کے ممبر ہیں جناب ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب، تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تو پہلے ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو نوشین افتخار صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیں نا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو آپ تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن یہاں پہ تو مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں، تو ہم اب ان مذاکرات کو ختم سمجھیں؟ دیکھیں جی، دونوں اطراف سے کوشش کی گئی ہے کہ ملک کے لیے کہیں یہ اکٹھے ہو جائیں اور کوئی اچھا پازیٹیو نتیجہ نکلتا۔ ایک اچھی کوشش تھی دونوں اطراف سے، دونوں پارٹیز کی جانب سے، لیکن ڈیڈ لاک کسی بھی میرے خیال سے سیاسی اور جمہوری عمل کا جو ہے وہ کوئی اچھے پازیٹیو سائن نہیں۔
इतनी देर से कोशिश की जा रही थी कि मुल्क का जो है सियासी निज़ाम और ये जो एक सिस्टम है, एक कल्चर, इसको कट डाउन करने की कोशिश की जाए, और हम अच्छी एक दूसरे के लिए गुफ्तगू भी कर रहे थे, एक दूसरे को मिल भी रहे थे, और कोशिश मतलब दोनों तरफों से हुई, दोनों तरफ ने कोशिश की कि ये इसका कोई नतीजा मुस्बत निकले। डेडलॉक, मैं ये कहती हूँ कि डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉज के लिए। जब आपने एक नेशन के लिए कॉज करना है और आप दोनों ये सियासी जमातें समझती हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, लेकिन यहाँ पे फिर फ़र्द वाहिद के लिए अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं और उस पर अपनी शराइत जो है वो मनवाना चाहते हैं, आप इमरान खान की बात करें, आपने इमरान खान को मिलने जाना है, तो आप मुल्क की बात तो नहीं कर रहे, आप उस शख्स की एक बात कर रहे हैं जिसने 9 मई का वाक़या भी किया, 26 नवंबर वाला भी वाक़या हुआ। तो जब भूल के हुकूमत ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया और आपकी शर्तें फिर वहीं इमरान खान पे आके वहीं पे शुरू ख़त्म हो रही हैं, फिर तो डायलॉग का मतलब नहीं था। हमारी तरफ से जो कंसेंट शो की गई थी वो इसलिए की गई थी कि क्या पाकिस्तान के इस 25 करोड़ आवाम के लिए सीरियस हैं, जो मुल्क दिवालिये में आप छोड़ कर आ गए थे और उसको अब कोशिश की जा रही है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, तो अभी भी आप ये चाहते हैं कि फ़लाना पैसे ना भेजे, ओवरसीज़ वाले ना पैसे भेजें। इमरान खान साहब को अभी भी इस चीज़ का मेरा ख्याल आइडिया नहीं हुआ कि ये मुल्क उनकी माँ पे नहीं चलेगा, ये उनके तरीके पे नहीं चलना। ये जो हम लोगों के वोट लेकर आए हैं, उनके मसाइल बहुत बड़े हैं, ये मैं पहले भी कहती होती हूँ, सेहत के जो है मसाइल, तालीम के। अब हम एक इमरान खान के पीछे लेंगे, उन्होंने मुर्गी खाई या नहीं खाई, उनको एक्सरसाइज की मशीनें मिली या नहीं मिली, और ये जो तमाम मेरे ये कोलीग्स हैं, इनकी नज़र एक उस शख्स पे तो है, लेकिन उस 25 करोड़ आवाम का क्या, जिसका ये वोट लेके यहाँ बैठे हुए हैं, तो उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है मेरा ख्याल है। और इमरान खान साहब के लिए कहूँगी कि कदलिया के निज़ाम के तहत सज़ाएँ हुई, वो कोर्ट से रजू करें, अगर वो आ सकते हैं बाहर आए हैं, नहीं लेना तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो ये काम खेल उन्होंने शुरू किया था, मुझे याद है कि जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जेल में थे, मेरा पहला सफ़र सियासी जब आगाज़ हुआ, मैंने 2-3 मरतबा कोशिश की कि मैं उनसे जेल में मुलाकात कर सकूँ, तो मुझे भी नहीं मिलने दिया गया था। तो बेसिकली जो सब हो रहे हैं इन्होंने शुरू किया, और जब अपने पे आई है तो चीखें मारते हैं, तो चीखें नहीं मारनी चाहिए। अच्छा निसार जट साहब, वही सवाल आपसे है कि कल स्टैंडिंग कमेटी थी जो कौमी असम्बली की, उसमें तो नौशीन इफ्तिखार साहबा का जो बिल है उसकी आप सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में बहुत ही डेडलॉक शिद्दत इख्तियार कर गया और ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। जी मैं मीर साहब, येस्टरडे हमारी एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, हमारी बहन ने वहाँ पर एक कानून साजी के लिए जो है वो केस पेश किया जो कि चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर था, और इनका जब केस आया तो डिस्कस हुआ, तो मैंने एक रेफरेंस दिया एक केस का, इन्हीं के उसमें उस FIR का नंबर है 782/24। ये 782/24 FIR एक 12 साल का बच्चा है, उसके साथ गन पॉइंट पे अब्यूज़ हुआ, उसकी FIR जो है ये थाना में रजिस्टर्ड है, ये थाना सांदलबार का केस है, फैसलाबाद का, और ये एक ताकतवर हल्के के अजीज़ हैं, करीबी अजीज़ हैं। मैं कल एक प्रोग्राम में उनका नाम भी ले चुका हूँ, मैं मुनासिब नहीं समझता यहाँ नाम लेना, लेकिन वो मेरे सियासी हरीफ हैं। अच्छा। उनके करीबी अजीज़ हैं। ये 12 साल का बच्चा, इसकी माँ पढ़ी लिखी है, ये इसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ज़ैनब का केस जो है उसकी फाइंडिंग्स और उसके ऊपर लेजिस्लेशन मौजूद है कि जो इस तरह का केस आए उसे फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, और फ़ौरन गिरफ़्तार करके उसका मेडिकल और उसकी जो आगे की प्रोसीडिंग है, उसका DNA वो सारा प्रॉपर हुआ जाए। इस केस में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस केस की आवाज़ जब उठाने की हमने कोशिश की, ये पलंदा पूरा FIRs का है जो आपके सामने मैं रख देता हूँ, ये पिछले हफ्ते मेरे ऊपर हो गया। अच्छा, यानी कि आपने एक बच्चे के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश, वो क्योंकि वो ताकतवर हल्के का, वो मेरे सियासी हरीफ का करीब हमजुल्फ है। अच्छा, हाँ जी, चले मैं इशारा, तो एक रिश्ते की नोयत ये कि वो हमजुल्फ है, उनकी वो फैमिली है। उसके बाद मेरे ऊपर एक और मुकदमा दायर कर दिया कि एंटी करप्शन का, कि जी डॉक्टर साहब ने ज़मीन बेची है, वो जो ज़मीन बेची है वो मेरे पैदा होने से पहले के लॉटेज वहाँ बैठे हुए। किस्सा मुख्तसर, ये पूरा हफ्ता 1.5 हफ्ता मेरे पीछे पुलिस, मैं आगे, और ये मुकदमा अदालतें, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जब इस तरह का माहौल पैदा हो, हमारे डेरे बंद कराए जाएं, और फिर हमसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी डायलॉग की कंटिन्यूटी। देखिए डायलॉग, मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं डायलॉग पे बिलीव करता हूँ, और इस मौके पर जिस वक्त हमारी शहादतें हमारी गोद में डाली गई, उस वक्त हमारी लीडरशिप ने अनाउंस किया कि जी डायलॉग होने चाहिए।
ہم ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے پہلا نقصان گورنمنٹ کا ہوگا جو اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کریں گے۔ لیکن آپ یہ نہیں اس میں سمجھتے کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے جو رکن اسمبلی جو ڈائیلاگ کا حصہ ہیں جنہیں مینڈیٹ دیا گیا ہے، ایٹ لیسٹ مشاورت کے لیے انہیں خان صاحب کے پاس بار بار آنا جانا ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کا مشورہ تو یہ آ گیا نا اس لمبی چوڑی ٹویٹ کی صورت میں، تو اب آپ کو ملاقات کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو آپ کو دے دیے ہیں، ہدایات دے دی ہیں۔ اور میری میر صاحب دیکھیں، خان صاحب نے کہا کیا ہے، اسیران کی رہائی، ان کا جی میں پہلا شخص ہوں گا جو آخر میں سب سے آخری اپنی ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن، 26 کے اوپر جوڈیشل کمیشن، کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں ہے؟ 9 مئی پر آپ یقین کریں ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، میں اس میں مجھے انوالو کیا گیا ہے، میں حلف دیتا ہوں کہ میرے سائے کو بھی نہیں معلوم 9 مئی والے واقعے پہ کہ وہاں پر جو واقعہ ہوا میں اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ لیکن آپ کو سزا تو نہیں نہ ہوئی اس میں؟ میر صاحب ہمارے اوپر مقدمہ آتے ہیں صبح 6 بجے جب عدالت میں ٹھنڈ میں جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ ہر تیسرے دن آپ کھڑے کر کے بلا لیں، اور جھوٹے مقدمات۔ یہ وکٹمائزیشن ہوئی 9 مئی کو، میں نے ہمیشہ سانے کہا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اس میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، ان ایف آئی آرز کو جس طرح روندا گیا، اپنے پرسنل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، آپ یقین کریں کہ 9 مئی کے سانے کو سب سے زیادہ خراب کرنے میں جو طاقت استعمال کی وہ حکومت نے کیے کہ انہوں نے بے گناہ لوگوں کو شامل کر کے 9 مئی کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اچھا، اب اس پہ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ نے ذکر کیا زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2019 کا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ جو 2019 میں یہ بل تو منظور ہو گیا، اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، منسٹری آف ہیومن رائٹس کرواتی ہے اس پہ۔ اب 2019 سے 2024 تک جو اعداد و شمار ہیں وہ بڑے ہی تشویشناک ہیں کہ مجموعی طور پہ 5120 جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے، اس میں ابھی تک جو کیس چل رہے ہیں وہ 1298 ہیں، کلوز ہو چکے ہیں 3822۔ لیکن جو پاکستان میں تشویشناک حد تک بچوں کے خلاف جرائم سب سے زیادہ جس شہر میں ہیں وہ ہے راولپنڈی 334، اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا 397 297، پشاور 199، فیصل آباد 178، شیخوپورہ 138، ملتان 134، قصور 130، اوکاڑا 134، اور کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس کے مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں 358 کیسز ہیں۔ تو اب کراچی بھی بڑا ہے، تو کراچی سے ہم نے اس پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نکہت شکیل صاحبہ کو، جن کا تعلق MQM سے، اور وہ بھی اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ ہیں جس کا میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا۔ تو ڈاکٹر نکہت صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو یہ جو زینب الرٹ ایکٹ ہے اس پہ عمل درآمد تو ہو رہا ہے، لیکن اس قانون کی موجودگی میں آپ کو ایک اور قانون سامنے لا کر اس کو منظور کروانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ سب سے پہلے یہاں پہ جو جتنے بھی گیسٹ موجود ہیں ان سب کو، اور حامد میر صاحب آپ کو السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایک زینب الرٹ کی پریزنس میں ہمیں یہ کیوں لانا پڑا، تو ایکچولی زینب الرٹ اور ریکوری اینڈ رسپانس ایجنسی جو ہے وہ ڈیٹا بیس ہے، اس کا کی فنکشن جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا، اور جو آپ کے پاس کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کو جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے، اور اچھا اس کے بعد فالو اپ بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو یہ نیا ہماری MNA نوشین صاحبہ نے ایک بل وہ کیا ہے وہ فیئر جسٹس کے حوالے سے ہے۔ دراصل یہ جو چائلڈ ابیوز کے بچے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی آئی ڈونٹ نو دیکھا ہے کہ نہیں، میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جس طرح ٹرائل کیا جاتا ہے وہ بہت خوفناک اور بھیانک ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ پہلی مینٹل اور سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں، اچھا فزیکل ٹراما ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد جب ان سے لائرز یا جو ایڈوکیٹس ہیں وہ جس طرح سوال کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی شرم آنی چاہیے، کیونکہ وہ اتنے تکلیف دہ سوالات کرتے ہیں، وہ اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بچہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کی فیملی کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ تو جو نوشین صاحبہ کا یہ بل ہے وہ اس حوالے سے ہے
کہ ایک تو ان کو سیف انوائرمنٹ ملے، اس میں ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے ماں باپ کو پریشرائز کر کے ختم کروا دیا جاتا ہے کیس. تو اس لیے یہ وجہ جو لا ہے، یہ جو بل آیا ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہترین مائل سٹون ہے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے، کہ آپ کو 6 مہینے کے اندر جسٹس بھی انشاءاللہ مل جائے گی، اور وہ بچے کا جو معائنہ، بچے کو سائیکولوجیکل سپورٹ بھی ملتی رہے گی. اس کے علاوہ اگر اور اس کو کوئی لیگل سپورٹ چاہیے تو وہ بھی اویلیبل ہوگی. تو تھوڑا سا زارا میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ زارا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی طرف زیادہ ہمیں ملتا ہے. اچھا، اب یہ نوشین افتخار صاحبہ کا جو بل ہے، جو بھی صرف اسٹینڈنگ کمیٹی سے منظور ہوا ہے، اس کو کہا گیا فوجداری ترمیمی بل 2024. اس کے جو بنیادی خط و خال ہیں وہ یہ ہیں کہ وفاقی حکومت دارالحکومت میں ایک چائلڈ کورٹ قائم کرے گی. صوبائی حکومتیں ہر ضلع میں بچوں کے ساتھ جسمانی، جنسی، جذباتی زیادتی اور غفلت کی بابت مقدمات کی سماعت کے لیے عدالتیں قائم کریں گی. مقدمات کے لیے تربیت یافتہ ججز تعینات کیے جائیں گے. مجسٹریٹ بچوں سے بیان دوستانہ ماحول میں ریکارڈ کرے گا. بیان ریکارڈ کرنے کے دوران ملزم یا اس کے وکیل بچے سے براہ راست جرح نہیں کرے گا. بچوں سے جنسی زیادتی یا استحصال کے مقدمات میں عدالت حق ضمانت مسترد کر دے گی. یہ اس کے بنیادی خط و خال ہیں. باقی نوشین صاحبہ آپ بھی بتائیں گی، لیکن میں وہی سوال آپ سے بھی کروں گا کہ ایک بل پہلے سے منظور ہے اور بھی بہت سے قوانین پاکستان میں موجود ہیں. آپ ایک الیکٹڈ رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ ایک نیا بل لایا جائے؟ دیکھیں یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر امینڈمنٹ بل 2024 ہے. اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں. اس میں یہ آلریڈی بل ابھی ہمارا پاس ہوا، یہ کوڈ آف کرمنل میں نے آپ کو بتایا پروسیجر امینڈمنٹ، اس میں نے امینڈمنٹس کروائی ہیں. امینڈمنٹس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں ہم لوگ جو آپ کو پتہ ہے کہ گراس روٹ لیول تک جب کام کرتے ہیں تو جو مسائل سامنے آتے ہیں ہم سب ان کو ہمیں سمجھنا بھی ہے اور ان کو امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے. جس طرح پہلے میڈیکل جو تھا یہ آپشنل تھا، جس بچے کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اس کا آپشنل تھا کہ اگر بچے کی مرضی ہے کنسنٹ دے گا تو کروایا جائے گا، ورنہ وہ آپشنل تھا. اب اس کو مینڈیٹری کر دیا گیا. اس کا طبی معائنہ جو ہے وہ پہلے 48 گھنٹے میں ہوتا تھا، اب وہ 24 گھنٹے میں ہوگا. تو اب وہ پہلی ایک چیز جہاں سے کہ کیس کا پتہ لگے گا کہ کیا یہ واقعی فیک، تو مطلب کسی نے کسی پہ میلیفائڈ انٹینشن کے ساتھ تو نہیں کسی کو کوئی ٹریپ کر رہا ہے یا اس طرح، کیونکہ اکثر کیسز یہی آتے ہیں کیونکہ رورل میں بیسیکلی ایک دوسرے سے خار ہو تو آپ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایک چیز بنا لیتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو چھیڑا گیا ہے یا اس طرح. لیکن اس چیز کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے تو اب یہ مینڈیٹری کر دیا گیا. دوسری چیز ہمارے پاس یہ آئی کہ وفاق میں اور صوبوں میں جس طرح ڈسٹرکٹ میں کہا گیا کہ سیپریٹ کورٹس، وہ یہ وجہ ہے کہ جو JBV ہے ہماری کام کر رہی ہیں آلریڈی کورٹس یہ کرتی ہیں جی جینڈر بیسڈ وائلیشن، اس کی کورٹس میں بچے بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ جس طرح کے عادی مجرم موجود ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کے لیے ایک فرینڈلی ماحول نہیں ہے، ایک انوائرمنٹ ایسا آلریڈی وہ ٹرامیٹائزڈ ہیں. پھر وہ جہاں پر اس طرح کے لوگوں کو مجرموں کو دیکھیں گے تو بچہ اور جو ہے وہ پریشر میں چلا جاتا ہے اور تھریٹ فیل کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جی میجسٹریٹ بیان لے رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، تو اس کی جو جرح ہے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو تو اس کے سامنے ملزم جو ہے وہ خود موجود نہ ہو. وہاں پہ کوئی ایک ہمارا سائیکالوجسٹ اور ساتھ میں کوئی ایک ایسا سماجی جو کارکن ہے جو بچے کے قریبی ہو یا پیار سے اس کو ہینڈل کرے، تو جس از فری لائک انوائرمنٹ، اس کے لیے سیف اس کو فیل کرے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا جی کہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ پینڈنسی جس طرح ہو رہی تھی، میں آپ کو ایک فگر دیتی ہوں کہ پنجاب کے کیسز میرے پاس آئے پچھلے 5 سال سے جو رپورٹ ہوئے ہیں، جو خالی رپورٹڈ ہے، دا فگر از 5623 اور جو کنوکٹڈ ہوئے ہیں وہ 299 ہیں، مطلب 4%. 5623 میں سے صرف 299 کیسز جو ہیں وہ کنوکٹڈ جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ جن کو سزا ملی ہے. تو جن لوگوں کو سزا نہیں ملی ان کو پھر آپ کس طرح جو ہے باقی لوگوں اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو فگرز ہیں میرے پاس، رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے ایک تنظیم ہے ساحل، اس نے بتایا جی کہ جنوری سے نومبر 2024 تک مجموعی طور پہ بچوں سے زیادتی کے 3182 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ 11 مہینے کے ہیں. ان میں سے 528 بچوں جبکہ 501 بچیوں سے بدفعلی کے واقعات ہیں. اس عرصے کے دوران 1167 بچوں کے اغوا اور 225 گمشدگی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور پورنوگرافی کے 13 کیسز ہیں اور بچوں کی شادیوں کے 35 کیس بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا، صورتحال تو بڑی تشویشناک ہے کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جو جرائم کی نوعیت ہے وہ بڑی سنگین ہے اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے. کیا یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تمام تر اختلافات کے باوجود اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی میر صاحب، میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ اس رپورٹ کے بعد ہمیں بہت زیادہ جو ہے سبکی کا جو ہے سامنا کرنا پڑا ہے.
اور اتنی سختی اور اتنے قوانین کو بنانے کے باوجود بھی اگر میں آنیسٹلی اسپیکنگ کسی کو وہ کرٹیسائز نہیں، یہ نوشین بہن کو ایک ایف آئی آر کی کاپی دیتا ہوں، اسی کو اسٹڈی کر لیں، اسی سے ساری بات کا پتہ چل جائے کہ کس طرح جب بچے کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پیرنٹس کو، اس کے ریلیٹیوز کو، مطلب یہاں تک کہ اس گاؤں میں ابھی خطرات موجود ہیں کہ کسی ٹائم بھی جھگڑا ہو جائے گا کیونکہ پولیس انصاف دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جو فورنزک رپورٹس ہیں کیا وہ ایکٹیولی کام کر رہی ہیں؟ یہ ذرا آپ دے دینا، یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ ذوالفقار نامی شخص نے یہ حرکت کی ہے اور یہ انہی کی جماعت کے جو لیڈر ہیں انہی کے ہمزلف ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور یہ ٹرائل کیس ہے۔ چلیں جو ایک بات جو ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کے ہمزلف ہونے کا بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو یہ ابھی تک تو یہ ایف آئی آر ایک الزام ہے، تو یہ کسی فرد کا ایک انفرادی معاملہ ہے۔ اگر آپ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ میں تو ایویڈنس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی، اچھا جی، میں بتا رہی تھی، اچھا عامر صاحب اس بل میں نا ایک ہم نے جو فرسٹ ٹائم کوئی ایسے نئی چیز تھی کہ یہ تھی کہ ہم نے آن لائن ایویڈنس کی بھی ایک جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ اس میں ڈالی ہے۔ بالکل، یہ خدا نخواستہ اگر ایک بچہ ہے اور وہ زیادتی کے کیس میں ٹریول کر کے باہر چلا گیا ملک سے باہر تو اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویڈیو لنک پہ بھی اپنا جو ہے وہ کورٹ کی وہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگس کا حصہ بن سکتا ہے اور اپنا ایویڈنس وہاں سے بھی دے سکتا ہے۔ اوورسیز کے لیے بھی ہم نے یہ پروٹیکشن کی کائنڈ آف کہ ان کا ٹائم نہ ویسٹ ہو اور ان کو ٹریول نہ کرنا پڑے، اس بچے کو زیادہ وہ جو ہے فائنینشلی بھی اس کا ہم نے دھیان رکھا ہے۔ تیسری چیز ہم نے اس میں یہ کی ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آئیڈینٹی جو ہے وہ لیک ہو جاتی تھی، اور ایک وہ موٹر وے والا جو آپ کو یاد ہوگا ریپ کیس ہوا تھا تو اس میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ آپ آئیڈینٹی ریویل نہیں کی گئی تھی۔ میں ایک بریک لے لوں کیونکہ آپ کا مائک دوبارہ غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو میڈیا پر ہمیں حکومت کی اور تحریک انصاف کی لڑائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مذاکرات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، لیکن دوسری طرف جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پبلک کے جو بہت ہی اہم ایشوز ہیں اس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، تو امید کی ایک کرن تو ابھی تک مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور یہی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی ایک ممبر ہیں ڈاکٹر نگت شکیل صاحبہ، ان سے ہم بات کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کراچی جیسا جو بڑا شہر ہے یا راول پنڈی جیسا بڑا شہر جو ہے اور پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد جو ہے، یہاں پر بچوں کے خلاف جرائم کی تعداد بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اور جو نوعیت ہے جرائم کی وہ بھی کافی سنگین ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حامد میر صاحب، یہ تو وہ آپ فگرز اور ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں جو رپورٹڈ ہیں، میرے خیال میں ان رپورٹڈ کیسز اگر ہم انکلوڈ کر لیں تو شاید بہت زیادہ اس سے نمبر ہوگا، اور ان سب کی جو ایڈریس نہ کرنے کی وجہ ہے وہ ہمارے آئی ایم سوری ٹو سے لیکن ہمارے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے لوگ بھی بہت انوالو ہوتے ہیں یہاں پہ۔ ہمارا جو ول ہے میرے خیال میں وہ بہت کم ہے، لیکن اگر ہم واقعی میں چاہتے ہیں کہ ہم ان کیسز کو ریزالو کریں اور ان کیسز کو ہم ختم کر دیں تو پھر ہم کو اپنے سارے تعلقات اور اپنے سارے رشتہ داریاں ختم کر کے اور واقعی میں اپنے بچوں کا مستقبل سیو کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہاں کراچی میں آپ کو بتاؤں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا، اس میں آج کل یہ جو ایک نشہ ہے آئس، وہ بہت زیادہ بچوں کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں بچیاں اتنی زیادہ بچے سب اتنے زیادہ انوالو ہو رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کسی کو راول پنڈی سے ریکور کیا جا رہا ہے، کسی کو کہیں اور سے ریکور کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ان کی جب کمپلینٹس اور ان کی جب رپورٹس فائل کی جاتی ہیں تو وہ بالکل بھی انٹرسٹ شو نہیں کرتے، جو ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بالکل انٹرسٹ شو نہیں کرتے، اور وہ جو ہے بچے پھر خود ہی یہ زارا کے تھرو یا کسی اور اپنے رشتہ داروں کے تھرو ریکور کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو یہاں پہ آپ کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا، اور یہ جو بہت الارمنگ نمبرز ہیں، یہ ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ 3182 چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں، تو یہ چائلڈ ابیوز کے کیسز ہم تو دنیا میں 3rd نمبر پہ آ گئے ہیں آن لائن
केसेस में, चाइल्ड अब्यूज़ में। तो आप बताइए, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया हम कहते हैं, बड़े फ़ख्र से बताते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमारी उसको रिफ़्लेक्ट करती हैं? हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे पास चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे पास अर्ली मैरिजेज़ होती हैं, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे पास कॉन्सेंट नहीं ली जाती है। आप बताइए हम किस जगह पे खड़े हुए हैं? मुझे नहीं समझ में आता। ये जब तक हम हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी नहीं महसूस करेगा, उस वक्त तक हम इस चीज़ पे काबू नहीं पा सकते। अच्छा नौशीन साहिबा, आप के साथ मैं क्योंकि पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ, हमारे प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं और आपने फील्ड में काफ़ी काम किया और आपकी रिसर्च भी है। थोड़ी सी एजुकेशन करेंगी आप? जो पेरेंट्स हैं, मैं ज़रा छोटी उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनके ख़िलाफ़ जो जराइम होते हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसके बारे में आप सेंसिटाइज़ करें। उन बच्चों को सबसे ज़्यादा थ्रेट किन लोगों से होता है? अपने रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों से? अपने रिश्तेदारों से, जो क्लोज़ आपके रिलेटिव्स हैं, चाचे, मामे, बुज़ुर्ग हमारी फैमिलीज़ के। और ये बड़ा शर्मनाक है और अफसोसनाक, क्योंकि मैं आपको इसी का एक कंटिन्यूटी में बता देती हूँ कि जब मैं रुकन कौमी असम्बली पहली दफ़ा मुंतखब हुई तो मैं अपोजिशन में थी, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तो मेरे यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आपके बच्चे समर वेकेशन हैं और ये अब कोई काम नहीं कर रहे क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद वो फ्री हैं, तो मैं एक कैंपेन करना चाह रही हूँ, एक अवेयरनेस कैंपेन और वर्कशॉप टाइप, जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों को बुलाया जाए और उनसे क्वेश्चन करें कि आपको कोई बैड टच और गुड टच के उसके नाम से प्रोग्राम में हमने किया कि आपको कोई इस तरह की कोई चीज़ फेस तो नहीं करते। आप यकीन करें कि जो नंबर ऑफ़ केसेस जो हमारे नॉलेज में आए वो यही था कि हमें मामू, चाचू, ड्राइवर्स, ये रिक्शा वाले, वैन वाले, घर के बुजुर्ग जो हैं वो हमें उसमें बुजुर्गों का मतलब क्या है? नाना और दादा। नाना और दादा, बिल्कुल। और ये इंतहाई, मैं कहती हूँ कि हम एक इस्लामी माशरे का हिस्सा हैं और इन रिश्तों की वजह से वो बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि एक दादा का रिश्ता, एक मामू का रिश्ता, एक चाचा का रिश्ता। तो मैं यही पेरेंट्स को कहूँगी कि अपने बच्चों का जितना मैक्सिमम आप ख्याल रख सकते हैं आप रखें, क्योंकि आजकल ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है और बच्चों के मामले में आप हरगिज़ ना करें, और स्पेशली ड्राइवर्स पे, जो कि बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आप अकेले देते हैं, कोशिश करें कि वहाँ पे आप मदर्स इंगेज हो जाएं, अगर वालिद जो हैं वो जॉब्स पे जा भी रहे हैं, लेकिन बच्चों को अकेला ना छोड़ें। तो छोटे बच्चे जो है ना, उनको ज़्यादा थ्रेट जो है वो अपने क्लोज रिलेटिव से, क्लोज रिलेटिव मेल से, मर्दों से ज़्यादा थ्रेट है। बिल्कुल है डॉक्टर साहब, ये हमारी सोसाइटी जो है उसको इस मामले में एजुकेट करना या सेंसिटाइज करना, आप खुद डॉक्टर हैं, कैसे पॉसिबल है? हाँ, मीर साहब, मैं तो इस रिसर्च को नौशीन बहन ने आज बताया, मैंने पहले भी बहुत मरतबा ऐसे मामलात को देखा भी है, हम फैमिलीज़ में इश्यूज़ भी बने हैं। तो ऐसा एजुकेट तो कवानीन से ही किया जा सकता है, इस पर तो सख्त से सख्त कवानीन, पूरी दुनिया में जितने भी कवानीन हैं वो एक रिलेशन को डिसओबे करने का मतलब है वो उसकी पनिशमेंट, चाहे वो आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, चाहे वो मियाँ बीवी भी हों, तो उसमें भी उन्होंने कोई ना कोई कवानीन की हद रखी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस पर मज़ीद कवानीन और सख्त से सख्त कवानीन बनाने की ज़रूरत है, और सिर्फ कवानीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस कवानीन को बुक्स का हिस्सा भी बनाना चाहिए, ताकि बच्चों की जो अर्ली एज पे जो उनकी ट्रेनिंग है जो स्कूल्स में मिलती हैं उसमें उन्हें अवेयरनेस भी देना चाहिए। तो ये जो अब एक कानून जो है स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया, तो कौमी असम्बली में आएगा, तो आप इसको वोट देंगे? जी एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स देंगे, और इसमें वोट भी देंगे। एक मिनट, उस वक्त जब आप वोट देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी पार्टी के कुछ लोग कहें कि नहीं, ये हुकूमत जो है ये हमारे साथ बड़ा जुल्म ज्यादती करी है, तो हमने इसको इस कानून को वोट नहीं देना? मीर साहब, मैं आपको बात बताऊं, ये हमारे आपस के जो मामलात हैं ना, ये हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, और इनके असरात जो हैं वो आपकी लेजिस्लेशन इस तरह के कवानीन के ऊपर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। वो ठीक है, वो उनका एक अपना वो है कि उनकी पार्टी का एक अपना है, अपना उनका जो मैनिफेस्टो, हमारा एक अपना मैनिफेस्टो है, हम किन हालात से मैनिफेस्टो पे तो ना ये चल रहे हैं ना आप चल रहे हैं, तो लेकिन ठीक है, लेकिन मैं नौशीन साहबा ये बताएं कि चाइल्ड कोर्ट्स बनेंगे, जो चाइल्ड कोर्ट्स में जज तो वही होंगे ना जो बाकी कोर्ट्स में होते हैं? नहीं जी, ये इनको कहा कि ट्रेन जज जो होंगे, ट्रेन जज जरा ये बताएं। जी बिल्कुल, ट्रेन जज होंगे। दूसरा हम भाई, मैं इसी जो अभी बात की है, हमने इसमें FIR जो है वो ये जो है क्या कहते हैं, बेल्स इसमें लॉक कर दी हैं, बेल नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बेल जब तक ये ट्रायल चलेगा
اور اس کی جو ہے ڈیلی مطلب ڈے ٹو ڈے اس کی جو ہیئرنگز ہوں گی، اور 6 مہینے کا ٹائم فریم سیٹ کیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر یہ جو ہے یہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے، جہاں پہ پروفیشنل اور ٹرین جو مجسٹریٹس ہوں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی لائر جو ہے وہ زیادہ تگڑے ہو جاتے تھے اور وہ جج کو اس طرح جو ہے یا مجسٹریٹ کو اسٹاپ کر لیتے تھے، تو اور وہ کیسز جو ہے وہ پینڈنسی کی طرف اس نوعیت سے چلیں، کیونکہ ریگولر آج کل تو ججوں کو کوئی اور سناب کرتا ہے آج کل. لیکن یہ اس میں چاہتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی چائلڈ کورٹس کے بارے میں ایک بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. ہماری عدالت میں بچہ پیش ہوتا ہے، ماں باپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں اچھا کیا کرنا ہے جی، کیا ہونا ہے. لسن ٹو چلڈرن پلیز، ان کا بھی کوئی مائنڈ ہے، ان کی بھی کوئی سوچ ہے، ان کی بھی کوئی فیلنگز ہیں، ان کو سنیں. وی نیڈ ٹو تھنک آف سیٹنگ اپ چائلڈ کورٹس ان دا کنٹری، اٹس امپورٹنٹ. جیسی چائلڈ ہمارے سسٹم میں آتا ہے ہمارا ایک اور میکینزم آن ہو جانا چاہیے جو اس کو پروٹیکٹیو طریقے سے دیکھے اور اس کو جلدی اس کے معاملات کو حل کرے. تو یہ تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. تو منصور علی شاہ صاحب کی جو تجویز ہے اس کو آپ نے ایک حقیقت کا روپ دے دیا ہے. الحمدللہ میں یہی کہوں گی جی، خود ماں ہوں تو ماں باپ کی تکلیف سمجھتی ہوں، لیکن ہم سب اس بل میں نا ایک دو چیزیں ایسی بھی امپورٹنٹ ہے جو میں آج آپ سے مطلب وہ رہ گئی بات کرتے کرتے، کہ اس میں ہم نے اس بچے کی اس فیملی کی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ ریویل کیا بھی کہا ہے کہ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور کورٹ اس چیز کو جو ہے وہ اس کا سیف گارڈ بھی کرے گا، کیونکہ آئیڈینٹی جو ہے وہ نہ آن پیپرز نہ آن میڈیا وہ ریویل نہیں ہوگی. کیونکہ اس کا پریشر یہ بنتا تھا کہ جب پتہ لگ جاتا تھا کہ فلانی فیملی کا بچہ وٹنس بھی ہوتا تھا کسی چیز میں، تو اس کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا تھا، تھریٹ کیا جاتا تھا. تو اس میں کورٹ جو ہے وہ خود گارڈین بنے گی، اور اگر ان کو ریلوکیٹ کرنا پڑے گا، ان کی جگہ جو ہے اس کو لوکیلٹی کو ایون گھر دینا پڑے گا، تو کورٹ اس کو جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ بھی دے گی. تو پورا ہم لوگوں نے اس کے اوپر دھیان. اچھا، ابھی کچھ اس پہ مزید بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں حکومت اور اپوزیشن کی فات ہیں وہ اگر ہم صرف سیاست پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ معاملہ تو بڑا سنگین ہے اور تشویشناک بھی ہے، لیکن اس پہ حکومت اور اپوزیشن کی جو کولیبوریشن اور تعاون ہے وہ امید کی ایک کرن ہے. اس پہ مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے رکن قومی اسمبلی نوشین افتخار صاحبہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ان کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کا پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں سارے کہ اس طرح بچوں کو بتا دینا چاہیے؟ جی میں میر صاحب پہلے تو آنیسٹلی اسپیکنگ ٹوڈے آئی ریئلی اپریشیٹ نوشین کہ انہوں نے ایک جو ہے بڑی زبردست جو ہے وہ انہوں نے ایک لیجسلیشن جو ہے انٹروڈیوس کی ہے، اور میں نے یقین دلاتا ہوں کہ یہ نیشنل اسمبلی میں لے کر آئیں. پاکستان تحریک انصاف انہیں سپورٹ کریں. اس پہ میں بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ بہت اچھی ایک نیشنل سپرٹ ہے، ایک صحیح جو لیجسلیٹر ہے اس کی سپرٹ. تھینک یو. اور میں فردر یہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ہمارے جتنے بھی ایک سرکولر امیڈیٹ بیس پہ جاری ہونا چاہیے تمام اسکولز میں، اور یہ اس حوالے سے جو بچے ہیں ان میں ایک اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹاف کی طرف سے ہونی چاہیے. پیرنٹس تو ویسے ہی نارملی جو ہے وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اس ایشوز میں، اسکولز میں اسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے باہر کے ممالک میں ان کے سلیبس کو دیکھا ہے، ان کے سلیبس میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہیں تاکہ وہ بچے جو ہے وہ انہوں نے سڑک پہ کیسے چلنا ہے، انہوں نے کس جگہ بیٹھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، انہیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی لیجسلیشن میں مزید ایڈ کریں کہ ہمیں ان بچوں کے اویئرنیس کے لیے پورے جو ہمارے اسکولنگ ہے اس میں ان کی جو بکس ہیں ان میں یہ چیزیں جو ایڈ ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو اویئرنیس ہو اور بچے ان چیزوں سے خود سے بھی اپنا تحفظ جو ہے وہ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر نکھت صاحبہ، آپ بتائیں گی کہ کیا یہ جو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ہے یہ تعلیم چھوٹے بچوں کو نرسری میں اور اسکول میں کلاس 1 2 3 وہاں پہ بھی ٹیچرز کو چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ جی حامد میر صاحب، دیکھیں یہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی، یہ ہم لوگ بہت پہلے سے اس پہ کام کر رہے تھے. میں نے ایک این جی او کے ساتھ کام بھی کیا تھا اور اس میں ہم یہ چائلڈ ابیوز پہ کام کرتے تھے.
अच्छा देखिए, जब बच्चा 3 साल का होता है ना तो वो नॉर्मली समझने लगता है, क्योंकि आप जब बच्चे से कहते हैं नोज़ कहाँ है, आइज़ कहाँ है, तो वो टच कर रहा होता है अपनी बॉडी के पार्ट्स को ना। तो यही है कि बच्चे को डेफिनेटली बताना चाहिए। देखिए, एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हमेशा देनी चाहिए बच्चे को। इस हवाले से एक बहुत अच्छा हमारा था लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, LSBE। तो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन में यही था कि बच्चों को एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दें। अगर वो छोटे बच्चे हैं 3 साल के, 4 साल के, तो उनको बताया जाए कि बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद जब थोड़े से और आगे जाएं तो फिर उनको बताया जाए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। देखिए, गुड टच और बैड टच, अच्छा बैड टच आप कैसे कहेंगे कि बैड टच है? हो सकता है वो बैड टच उस बच्चे को अच्छा लगे, तो आपको ये गुड टच और बैड टच नहीं बताना, उसको ये बताना है कि ये इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये इसके बहुत पर्सनल चीज़ें हैं और इनको कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमें डेफिनेटली बच्चों को देनी ही देनी है। अच्छा, आप नौशीन से बात कर रहे थे, तो उसमें ये था कि हम बच्चों को किस तरह अपने बचा सकते हैं या जो भी, तो उसमें या कौन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो वो बिल्कुल सही कह रही थी कि हमारे जो रिलेटिव्स, बहुत जो क्लोज़ रिलेटिव्स जिन पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने नाम भी लिए थे सारे रिलेशंस के। तो मैं सिर्फ इसमें ये करना चाहूँगी कि जो माँ बाप हैं, इन माँ बाप को चाहिए कि ये अपने बच्चों के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं, क्योंकि होता ये है कि जब बच्चा अगर कंप्लेन करता है और वो अगर रिश्तेदार है, इतना क्लोज़ रिलेशन है कि मामू है, चाचा है, तो वो फिर उसी को डांट पड़ती है बच्चे को। तो आपको बच्चे के ऊपर भरोसा करना होगा। अगर आपका बच्चा आपको बता रहा है कि आप उसको इन लोगों से अनकंफर्टेबल है या वो उसके साथ कुछ ज़्यादती कर रहे हैं, तो आपको अपने बच्चे का फ्रेंड बनना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे के साथ वो चीज़ें जो वो बता रहा है उनको सुनना पड़ेगा। देखिए, बच्चे का बिहेवियर भी बहुत चेंज हो जाता है जब वो ये सेक्सुअल अब्यूज़ से या अब्यूज़ से गुजर रहा होता है, तो उसका बिल्कुल सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो उसका खाना पीना ख़त्म हो जाता है, उसके पेट में दर्द होगा, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, उसके मूड स्विंग्स होंगे। तो ये सब चीज़ें माँ बाप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अच्छा, टीचर्स भी ऑब्ज़र्व कर सकती हैं। तो आप जब देखते हैं कि एक बच्चा अच्छा पढ़ाई में है, अच्छा सब कुछ कर रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर वो क्यों चेंज हो रहा है उसको आपको फिर देखना पड़ेगा। तो ये जो गुड टच और बैड टच की बात है, ये डेफिनेटली बताना है बच्चों को। बच्चों को इतना स्ट्रेंथ दे दीजिए, इतना पावर दे दीजिए कि वो इस तरह के लोगों को शट अप कॉल दे सकें, भगा सकें, और उनके माँ बाप उनके ऊपर भरोसा करें और बता सकें कि हाँ वो अपने बच्चे पर भरोसा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निकल शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन इफ्तिखार साहबा और डॉक्टर निसार अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने देखा कि आज हमने एक बहुत ही अहम इशू जो है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं सोसाइटी में, उनकी एब्यूज़ का इशू है, उनके ख़िलाफ़ जिनसी जराइम का इशू है, जिस पे कि हुकूमत और अपोजिशन ने इकट्ठे होकर स्टैंडिंग कमेटी में एक बिल पास करवाया, और बिल जो है वो अब कौमी असम्बली से मंजूर भी हो जाएगा। और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद जट साहब ने यकीन दिलाया मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार साहबा को कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हम आपके इस बिल को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो एक जेस्चर आया है हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, वो हमें ये बता रहा है कि ठीक है, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की, ख्वाजा आसिफ साहब को वो अच्छी नहीं लगी, और हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को अडयाला जेल में इमरान खान से मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दे रही। तो ये एक मुज़ाकरात में डेडलॉक है, और ये कशीदगी जो है ये चलती रहेगी। अल्लाह करे ये कशीदगी ख़त्म हो जाए। लेकिन आज की डिस्कशन में जो एक मैसेज है आपके लिए, वो ये है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर आज़ादी से अपनी कानून साजी का काम करने की इजाज़त दी जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आएंगे और पब्लिक के इश्यूज़ पे अच्छी लेजिस्लेशन करने की भी सलाहियत रखते हैं। इनको क्या चाहिए? इनको सिर्फ आज़ादी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।